طاقت دی. اب اس کو یوں سمجھے کہ ہم جب اولیاء کرام سے انبیاء کرام سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ہماری حاجات پوری کرا دیتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی طاقتیں عطا فرمائی اس لیے کہ انبیاء کرام کی ارواح جب ان کے جسموں سے قبض جیسے روح قبض کی جاتی ہے تو روح قبض کرنے کے بعد دوبارہ انبیاء کرام کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہے. اب وہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں جسموں کے ساتھ اپنے مبارک جسموں کے ساتھ حیات ہے. اور انبیاء کرام کا ایک ہی وقت میں ایک سے جگہ زیادہ حاضر رہنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. جیسا کہ معراج شریف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راستے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. مسجد اقصی شریف جب پہنچے تو تمام انبیاء کرام وہاں موجود تھے. پھر آسمان میں پہنچے تو کچھ انبیاء کرام آسمانوں میں موجود تھے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں اپنے جسموں کے ساتھ حیات ہے اور جہاں چاہے اللہ کی مرضی سے وہ جاتے ہیں. اب اس سے یہ بھی پتہ چلا جب اپنی قبروں سے جا کر حاضری دیتے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز بھی پڑھی, اپنی قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور آسمانوں میں بھی سیر کرتے ہیں, تو دنیا جو آسمان کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی چیز ہے, اس دنیا میں آ کر اللہ کی عطا سے وہ اگر ہماری حاجت روائی فرمائے تو اس میں تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, جو اس کو منع کرے اسے چاہیے کہ قرآن سے دلیل دے یا حدیث سے دلیل دے کہ اللہ نے انبیاء کرام کو اور اولیاء کرام کو وصال کے بعد مدد کرنے کی طاقت نہیں دی. کوئی ایک ایسی آیت دکھا دے یا حدیث دکھا دے, ضعیف حدیث ہی دکھا دے جہاں یہ ہو کہ اللہ نے انبیاء کرام کو اور اولیاء کرام کو مدد کی طاقت نہیں دی. قیامت آ جائے گی انشاءاللہ ہرگز نہیں دکھا پائیں گے. جیسے ذاکر نائک نے کہا 25 آیتیں ہیں وسیلے کے تعلق سے حرام ہے, ابھی تک مسلمانوں کو وسیلہ حرام کہنے پر ایک آیت بھی نہیں دکھائی, نہ ہی قیامت تک دکھا پائیں گے. اسی طرح کوئی بھی ایک آیت یا حدیث یہ لوگ نہیں دکھا سکتے کہ انبیاء کرام کو اللہ نے مدد کی طاقت نہیں دی. اللہ والوں سے ان کے وصال کے بعد مدد مانگنا, اس پر میں نے ابھی تھوڑی سی روشنی ڈالی, اور بھی وضاحت کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اپنے نیک بندوں کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں, آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی آنکھوں میں, ان کے کانوں میں, ان کے ہاتھوں میں, پیروں میں ایسی طاقت دیتا ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. اور وصال کے بعد ان کی طاقتیں بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا حدیث قدسی میں کہ میں صرف دنیا میں طاقت دیتا ہوں بعد میں طاقت کو چھین لیتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی آنکھوں میں طاقت دیتا ہوں تو ان کی آنکھیں جب تک دنیا میں ہیں تب بھی طاقت ہے اور وصال کرنے کے بعد بھی طاقت ان کے پاس موجود ہے. اس لیے کہ وصال کے بعد طاقت بڑھنے کے تعلق سے حدیث وارد ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان کی روح اپنے مرتبے کے حیثیت سے وہ سیر کرتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ ایک اللہ کے نیک بندے کے لیے پوری دنیا یہ عالم برزخ کے سامنے ماں کے رحم کی طرح ہے. اب اتنی بڑی دنیا میں رہ کر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اولیاء کرام مدد کر سکتے ہیں. اب اس دنیا سے بڑی جگہ برزخ, پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آخرت دنیا سے بہتر ہے. ٹیمپرری ورلڈ سے پرماننٹ ورلڈ کی طرف جانا, دنیا سے آخرت یعنی بہتر جگہ پہ جانا. اب کوئی یہ کہے کہ بہتر جگہ پہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے طاقت چھین لیا ہے, یہ تو غلط ہوگا. اب انڈرسٹوڈ تو یہی ہے کہ بہتر جگہ پہ جانے کے بعد اللہ کا قرب حاصل زیادہ ہوتا ہے. جب اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے طاقت اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے. اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے, آپ قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں, قبر والوں کو سلام کرتے ہیں. آپ کا سلام وہ سنتے ہیں اور وہ جواب بھی دیتے ہیں جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے. لیکن ان کا سلام کا جواب آپ نہیں سنتے, آپ کا سلام وہ سنتے ہیں, ان کا جواب آپ نہیں سنتے. تو طاقتور کون ہوا؟ قبر میں رہنے والا طاقتور ہوا. تو عام مردے کی جب طاقت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے اولیاء اور انبیاء کی طاقت پہ انکار کرنا یہ قرآن اور حدیث کے مرضی کے خلاف جانا ہوا, اور انکار کرنا یہ اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہے کہ اللہ صرف دنیا میں طاقت دے سکتا ہے, وصال کے بعد اولیاء کو طاقت نہیں دے سکتا, انبیاء کرام کو وصال کے بعد طاقت نہیں دے سکتا. اگر ہم یہ کہیں گے تو ہم اللہ کی قدرت کو لمٹ کر رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی طاقت کو, اللہ کی قدرت کو لمٹ کرنے والے؟